بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران میں مظاہرے میں پیراملٹری اہلکار کو مارنے پر 5 افراد کو پھانسی کا حکم۔ بھارت میں بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کو 15 سال بعد عام آدمی پارٹی سے شکست۔ مولوی فضل الرحمان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے زمین پر لیٹ گیا۔ پنجاب اسمبلی بچانے کی حکمت عملی مسترد، نواز شریف کی انتخابات کی تیاریوں کی ہدایت۔ مبارک دوں یا وصول کروں، آلودہ ترین شہروں میں بھارت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لاہور کا پہلا، کراچی کا دوسرا نمبر۔ صدر شی جن پنگ کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر 29 ارب ڈالر کے معاہدے متوقع۔ خشوگی کو مارنے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہونے کے باوجود اس کو سزا دینے میں بے بس ہوں، امریکی جج۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص کا آسان ترین طریقہ دریافت۔ ایران نے پیراملٹری فورس کے اہلکار کو مارنے کے الزام میں 5 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اقدام کو خوف پھیلانے اور مہیسہ امینی کی موت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو روکنے کا حربہ قرار دیتے ہوئے فیصلے کی مذمت کی۔ ملزمان کو سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ پیراملٹری کے اہلکار 27 سالہ روح اللہ کو احتجاج کے دوران مظاہرین نے برہنہ کر کے مار دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ایک حیران کن پیش رفت سامنے آئی تھی جب ایران کے پروسیکیوٹر جنرل محمد جعفر منتظری نے کہا کہ اخلاقی پولیس یونٹ، جسے گشت ارشاد کہا جاتا ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے تبصروں پر ابھی تک کسی سرکاری اعلان کے بعد عمل ہونا باقی ہے، جبکہ اس نے بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے۔ مقتول کا تعلق ریاست کی منظور شدہ رضاکار فورس ایران کی طاقتور اسلامی انقلابی گارڈ کور سے تھا۔ سزائے موت پانے والے 5 افراد کو فساد فی الارض مجرم قرار دیا گیا۔ یہ جرم ایران میں اسلامی شریعت کے قانون کے تحت سب سے سنگین جرائم میں سے ایک ہے۔ خاتون سمیت دیگر 11 کو فسادات میں ملوث ہونے پر طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے کے بعد مظاہرہ کرنے پر سزائے موت پانے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ دنیا کی مختلف تنظیموں نے سزاؤں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کو غیر منصفانہ عمل کے تحت صفائی کا مناسب موقع دیے بغیر سزا سنائی گئی۔ ان سزاؤں کا مقصد خوف پھیلانا اور لوگوں کے احتجاج کو روکنا ہے۔ کریک ڈاؤن، جس میں سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں، ملک بھر کے شہروں میں دکانیں بند ہیں۔ ایران، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں برطانیہ اور اسرائیل پر فسادات اور مظاہروں کو بھڑکانے کا الزام لگاتا ہے، اس نے ہفتے کے روز کہا کہ مظاہروں کے آغاز سے اب تک 200 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ایک جنرل نے گزشتہ ہفتے اموات کی تعداد 300 سے زیادہ بتائی تھی۔ ایران اس وقت چائنا کے سوا کسی بھی ملک سے زیادہ لوگوں کو سالانہ سزائے موت دیتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران عام آدمی پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو واضح شکست سے دوچار کر دیا۔ وہاں بھارت کی حکمران جماعت کی 15 سالہ انتخابی بالادستی ختم ہو گئی ہے۔ نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی نے 134 وارڈز، بی جے پی نے 104 اور کانگریس نے صرف 9 وارڈز پر کامیابی حاصل کی، جبکہ 3 وارڈز پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نئی دہلی کی اسمبلی عام آدمی پارٹی کے پاس ہے، جبکہ بلدیاتی اداروں پر ہندو قوم پرست جماعت کی بالادستی قائم تھی، جس کو اب عام آدمی پارٹی نے دوسرے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابتدائی رجحان میں بی جے پی عام آدمی پارٹی سے برابر کے مقابلے میں تھی اور کہیں تو زیادہ سیٹیں بھی لے رہی تھی،
مگر اب عام آدمی پارٹی نے برتری حاصل کر لی ہے۔ نئی دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی اور منفی جماعت کو شکست دے کر دہلی کے لوگوں نے ایک ایماندار اور محنتی اروند کیجریوال کو جتوایا ہے۔ نئی دہلی میں دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگا کر انتخابی مہم چلائی گئی تھی۔ نئی دہلی میں بلدیاتی حکومت کی دوڑ 2007 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس تھی۔ مولوی فضل الرحمان عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات میں مذاکرات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو لٹیرے اور چور کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ آصف علی زرداری کا ماننا ہے کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے اور وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی سے باضابطہ مذاکرات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اسد عمر بھی دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے خیال سے اتفاق نہیں کرتے، اور ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل نقصان دہ ہوگی۔ اگر عمران خان خود مذاکرات میں شرکت کرتے ہیں تو حکمراں اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے۔ عمران خان نے دوستو حال ہی میں حکومت سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن حکومتی رہنماؤں کی جانب سے ایک اور یو ٹرن لینے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنانے پر انہوں نے اپنی پیشکش واپس لے لی تھی۔ نواز شریف نے پنجاب میں پارٹی کے صوبائی سربراہ کو انتخابات کے لیے موزوں امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان ہدایات کا مقصد پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے بظاہر قانونی آپشنز کی عدم دستیابی اور انتخابات سے فرار کے تاثر کو زائل کرنا ہے۔ نواز شریف اس وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں جب صوبے میں انتخابات ہوں گے، اور اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ پنجاب میں موجودہ حکمران اسمبلی کو تحلیل نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ نون کی عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ پنجاب کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ اجلاس نواز شریف کی ہدایت پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں انتخابات کے لیے موزوں امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹنگ کا عمل شروع کیا جا سکے۔ عظمیٰ بخاری نے واضح کیا کہ عمران خان بہرحال اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے بیانیوں کو چھوڑیں اور پراعتماد رویہ اختیار کریں، تاکہ یہ واضح ہو کہ وہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں انتخابات سے نہیں گھبرا رہے۔ انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کے اقدام سے بظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد مسلم لیگ نون اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کے پاس پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں مسلم لیگ نون صوبے میں انتخابات کے لیے تیار ہو جائے۔ آصف علی زرداری کو پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان اسمبلی کو اپنی جانب راغب کرنے کا کام سونپا تھا، تاہم ان کی کوششیں تاحال بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ حمزہ شہباز بھی پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کروانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں ناکامی کی صورت میں اپوزیشن کے پاس گورنر راج کا نفاذ یا وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا آپشن موجود تھا، لیکن اسمبلی کا سیشن جاری ہونے کی وجہ سے ان آپشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نواز شریف نے پارٹی کو انتخابی تیاریوں کے آغاز کی ہدایت کر دی ہے۔ ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف جنوری میں پاکستان واپس آ رہے ہیں اور الیکشن لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ بھی دیں گے۔
پارٹی کے حالیہ اجلاسوں میں کئی پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف سے درخواست کی تھی کہ وہ وطن واپس آئیں اور عمران خان کے چیلنج کا سامنا کریں۔ شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ جیسے سینئر رہنما بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف آئندہ عام انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے جبکہ کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کی فضاؤں میں آلودہ ذرات کی مقدار 345 ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ کراچی میں آلودہ ذرات کی مقدار 235۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی شہر ممبئی 207 کے ساتھ تیسرے، کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ درجہ بندی کے لحاظ سے ایئر کوالٹی انڈیکس 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہوتی ہے، 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت کہلاتی ہے، جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے اس ہفتے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر 110 ارب ریال یعنی 30 ارب ڈالر مالیت کے 20 سے زیادہ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ چینی صدر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس دورے کے موقع پر شاہ سلمان اور شی جن پنگ کی سربراہی میں سعودی چینی سربراہ اجلاس منعقد ہوگا۔ اس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں سعودی عرب اور چائنا کے درمیان ثقافتی تعاون کے فروغ کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان ایوارڈ کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ چائنا اور سعودی عرب ویژن 2030 کے حوالے سے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے منصوبے پر بھی دستخط کریں گے۔ امریکہ کے جج نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف جمال خشوگی کیس خارج کر دیا ہے۔ امریکی جج نے کہا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو مارنے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہونے کے باوجود میں بے بس ہوں۔ امریکی جج کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کو قابل بھروسہ الزامات کے باوجود استثناء حاصل ہے، اس لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف جمال خشوگی کیس خارج کیا جاتا ہے۔ کیس خارج کیے جانے کے بعد سعودی ولی عہد اب آزادانہ امریکہ جا سکیں گے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے کیس کو ان کی منگیتر نے عدالت میں چیلنج کیا تھا اور انہوں نے کافی ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے تھے، جس کا امریکی جج نے بھی اعتراف کیا تھا۔ تاہم امریکی جج کا کہنا تھا کہ میرے ہاتھ جو بائیڈن انتظامیہ کی حالیہ سفارشات کے باعث بندھے ہوئے ہیں۔ ماضی میں امریکہ کی مرکزی خفیہ ایجنسی CIA نے یقین ظاہر کیا تھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کو مارنے کا براہ راست حکم دیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خشوگی کو 2018 میں ترکیہ میں واقع سعودی سفارت خانے میں جان سے مار دیا گیا تھا۔ اس وقت سامنے آنے والی ویڈیو فوٹیج کے مطابق 2 اکتوبر 2018 کو جمال خشوگی استنبول میں واقع سعودی سفارت خانے کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد واپس باہر نہیں آئے۔ جمال خشوگی سعودی حکومت کے بڑے خلاف تھے اور ان کو مارنے پر عالمی سطح پر غم و غصہ سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے سعودی ولی عہد کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے امریکہ اور یورپی ممالک کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا۔ امریکی اور برطانوی ماہرین نے مشترکہ کاوشوں سے پھیپھڑوں کے کینسر کی جلد تشخیص کے لیے اب تک کا سب سے آسان طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص کے لیے CT اسکین سمیت خون کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تاہم ایسے ٹیسٹ سے مرض کی تشخیص میں کافی دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ماہرین نے ایک ایسا نیا طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس سے مرض کے آغاز میں ہی اس کی تشخیص کرنا ممکن ہوگی۔ ماہرین نے نیا طریقہ دریافت کرنے کے لیے 414 افراد کے سانس کے ٹیسٹ کیے۔ ان میں سے زیادہ تر یعنی 156 افراد ایسے تھے جنہیں کینسر لاحق تھا، مگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تھا اور وہ سگرٹ نوشی بھی کرتے تھے۔ ماہرین نے تمام رضاکاروں کے سانس کے ٹیسٹ کیے اور سانس جانچنے والی مشین کے ذریعے ان کی سانس میں خصوصی کیمیکلز کی موجودگی کو نوٹ کیا۔
ماہرین کے مطابق جن افراد کے سانس میں انسانی جسم اور خون میں پائے جانے والے VOS کیمیکلز موجود تھے ان میں کینسر کی تشخیص ہوئی۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ سانس جانچنے والی کمپیوٹرائز مشین میں انسانی سانس میں 7 اقسام کے کیمیکلز کی موجودگی کا مطلب اس میں کینسر کی تشخیص ہے۔ یعنی اگر مشین میں کسی بھی انسان کے سانس میں 7 اقسام کے کیمیکلز کی موجودگی پائی گئی ہو تو ان میں پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوگی۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم یا خون سے خارج ہونے والے تمام کیمیکلز پھیپھڑوں میں جمع ہونے کے بعد سانس کے ذریعے باہر نکلتے ہیں۔ اسپین کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اگر ورزش سے آدھا گھنٹے پہلے چائے کافی استعمال کر لی جائے تو ورزش کے دوران جسم کی چربی گلنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف گرناطہ کے ماہرین نے اوسطاً 32 سال کے 15 رضاکاروں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ رزلٹ اخذ کیے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ صبح کی نسبت شام کے وقت ورزش کرنے سے چربی کم ہونے کے اثرات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے مرکزی مصنف فرانسسکو ہوزے کا کہنا ہے کہ چربی تیزی سے کم کرنے کے لیے صبح کے وقت اور خالی پیٹ ورزش کرنے کا مشورہ عام دیا جاتا ہے، لیکن اس خیال کی سائنسی بنیادیں کمزور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خیال کے برعکس شام کے وقت چائے کافی استعمال کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ورزش کرنے والے رضاکاروں کی جسمانی چربی کم ہونے کی رفتار صبح کے وقت خالی پیٹ ورزش کرنے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو جرنل آف دا انٹرنیشنل سوسائٹی آف سپورٹس نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ اگر آپ قبروں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھائیں تو آپ کو کیسا لگے گا، خوفناک یا مزیدار؟ ایک ایسا ریسٹوران بھی موجود ہے جہاں قبروں کے درمیان کھانے کی میز لگائی گئی ہے اور لوگ کھانے کو خوب انجوائے کر کے کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ کا رخ سب ہی کرتے ہیں۔ پھول پودے، بہترین فرنیچر کسی بھی ریسٹورنٹ کی خوبصورتی کو چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن بھارت میں ایک ایسا بھی ریسٹورنٹ ہے جو قبرستان کے اطراف بنایا گیا ہے اور وہاں کھانے کی میزوں کے درمیان باقاعدہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کے مالک کرش نے جب یہاں اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہاں 16ویں صدی کے عظیم مسلمان بزرگوں کی قبریں ہیں، جس کو توڑنا شاید ان کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ پھر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہاں میں ریسٹورنٹ بنا لیتا ہوں لیکن قبریں نہیں توڑوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو جو اتنے لوگ ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہ میرے حق میں بھی دعا کریں۔ بہرحال اس نے اپنے پلان کے مطابق یہاں ریسٹورنٹ کھولا اور قبروں کی سائڈوں میں سٹیل اور لوہے کی سلاخیں لگوا دیں اور خوبصورت چادریں ڈلوا دیں۔ یہ نیو لکی ریسٹورنٹ دوستو کئی سالوں سے بھارت میں بہت مشہور ہے۔ جو بھی یہاں پہلی مرتبہ آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی درگاہ پر آ گیا ہو، جبکہ یہ اصل میں ریسٹورنٹ ہے جو بھارت کے شہر احمد آباد میں ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرحومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراڈ کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نوعیت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نوعیت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی۔ یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترکہ تحقیق کی جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے۔ روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں سے 44.6% کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں۔
ان میں سے بھی 65.1% نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جبکہ 31.7 کو آوازیں اپنے اندر کے علاوہ ارد گرد سے بھی آتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں مافوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمایاں طور پر زیادہ دیکھا گیا، جبکہ انہیں اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے، بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیر معمولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کی تو نہیں ہوتی، لیکن کسی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدرے مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں، سرگرمیوں اور افراد کا احساس نہیں رہتا، البتہ اس یقین کا ان میں فریب نظر اور فریب سماعت کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین رکھنے والا بھی ہو، بلکہ روحانیت کی طرف سے آنے والے بیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق ریسرچ جرنل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔